یونیورسٹی کی پارکنگ میں مہنگی گاڑی کی آواز گونجتی ہے۔ سب کی نظریں خود بخود اس سمت اٹھتی ہیں جہاں زاران آفندی اپنے سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے۔ سفید قمیض، نیوی بلیو جینز اور ایک خاص اہتمام جس سے وہ سب میں الگ نظر آتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کیمپس کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ہر قدم پر زمین کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ یار یہ زاران ہے نا؟ ایک لڑکا اپنے دوست سے کہتا ہے۔ ہاں بھائی، وہی جس کا باپ سہیل آفندی ہے، آفندی انڈسٹریز والا۔ دوسرا فوراً جواب دیتا ہے۔ دولت ہے پر غرور نہیں، عجیب بندہ ہے، نہ کسی سے بلا وجہ بات کرتا ہے نہ فضول ہنسی مذاق۔ زاران جب کیفیٹیریا کے قریب پہنچا تو اس کے گروپ کے باقی ممبرز اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک ہے جو زاران کے لیے عزت کے ساتھ ساتھ فخر کی بھی ہے۔ لیڈر آ گیا، ایک لڑکی زور سے بولتی ہے۔ تاخیر کیوں ہوئی آج؟ احد نے پوچھا۔ زاران ہلکا سا مسکراتا ہے۔ راستے میں ایک بزرگ کو روڈ کراس کرانا پڑا، انسانیت کا کورس کر رہا ہوں آج کل۔ سب ہنس پڑتے ہیں۔ احد نے چٹکی لی۔ یار تیرے جیسے امیر لوگ کہاں وقت نکالتے ہیں ان سب کے لیے؟ زاران نے سنجیدہ کہا۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے امیر ہونا شرط نہیں، انسان ہونا شرط ہے۔ یونیورسٹی کے ہال میں لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ زاران اپنے گروپ کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ سب کا دھیان چند لمحوں کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کلاس میں بیٹھتا ہے سب سے آخر میں، لیکن ہر سوال کا پہلا جواب ہمیشہ اسی سے آتا ہے۔ لیکچرر نے سوال کیا، Who can explain the economic impact of industrial monopoly? زاران نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ Sir, in a monopolistic setup, the consumers suffer due to lack of choice, and the economy experiences artificial inflation due to price control. Excellent, Mr. Zaran. Once again, you saved the class from silence. سر نے تعریف کی۔ وقفے میں کچھ لڑکیاں زاران کو دیکھ کر بات کرنے لگی۔ کتنا ہینڈسم ہے نا، اور سمارٹ بھی، پر ایسے دکھتا تک نہیں کسی کو، بڑا مغرور ہے۔ مغرور نہیں، مشکل ہے، دل میں اترنے کے لیے کوئی خاص ہونا چاہیے۔ زاران کی ان باتوں سے بے خبر نہیں تھا، پر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسا سکون ہوتا تھا جیسے وہ دنیا کی آوازوں سے اوپر ہو چکا ہو۔ کیفے میں بیٹھے زاران کا دوست وقاص کہتا ہے، یار تو سپر ہیرو لگتا ہے، ایک بار بھی نہیں دیکھا کسی لڑکی سے فلرٹ کرتے ہوئے، آخر کوئی تو ہوگی جو تیرے دل میں ہو۔ زاران نے کافی کا کپ لبوں تک لے جا کر آہستہ سے کہا، دل کا دروازہ عام دستک کے لیے نہیں کھلتا وقاص، خاص بندے کی خاص چابی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ خاص آئی نہیں ابھی تک؟ وقاص نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زاران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، نہیں، اور شاید آئے گی بھی نہیں۔ اس کا گروپ بہترین ریزلٹس کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن ان کی شرارتیں بھی کم نہ تھیں۔ کسی دن کلاس کا پروجیکٹر غائب تو کسی دن ٹیچر کا کارڈ پر پوسٹ-اٹس کی بارش، مگر ایک حد کے اندر۔ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو کسی کی عزت یا وقار متاثر کرے۔ شام کے وقت سب دوست یونیورسٹی کے بیک یارڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ احد پوچھتا ہے، یار سنا ہے جونیئرز کی ریگنگ کرنے کی ہے کل، تیار ہو جا۔ ریگنگ ہونی چاہیے لیکن وہ جو ڈرائے نہیں، ہنسائے۔ زاران نے کہا، ہماری شرارت میں کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، باس کا حکم سر آنکھوں پر۔ احد نے فوجی سیلیوٹ مارا، سب قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ رات گئے ہاسٹل کی کھڑکی سے چاندنی جھانک رہی تھی اور زاران جو ہمیشہ سب کے درمیان مسکراتا تھا، اس وقت تنہا بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا خلا جسے وہ لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا تھا۔ شاید میرے نصیب میں وہ خاص لمحہ بھی لکھا ہی نہیں گیا، وہ خود سے کہتا ہے، مگر جب آئے گا تو ساری کائنات بدل دے گا۔ اس کی آنکھیں آسمان پر ٹکی تھی جیسے کسی انجانی خواہش کی تلاش ہو۔ یونیورسٹی میں صبح کا وقت تھا اور کیمپس میں خاص چہل پہل تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں میں سجے نئے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ پرانی کلاسز کے طلبہ بھی آج جلدی پہنچے تھے، خاص طور پر وہ گروپس جو ہر سال جونیئرز کو خوش آمدید کہنے کے لیے مخصوص انداز رکھتے تھے۔ زاران افندی اپنے مخصوص انداز میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ، ہاتھ میں موبائل، نظر سامنے مگر دھیان اپنے خیالات میں۔ احد اور وقاص اس کے ساتھ تھے۔ آج ان کا مقصد کلاسز لینا نہیں بلکہ نئے آنے والوں کو یادگار خوش آمدید کہنا تھا۔ یار آج تو شکار کا دن ہے، وقاص ہنستے ہوئے بولا، اتنے فریش فیسز آ رہے ہیں جیسے کسی فیشن شو کی لانچنگ ہو رہی ہو۔ احد نے قہقہہ لگایا، سنا ہے پچھلے سال ہماری ریگنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، اس سال کچھ نیا ہونا چاہیے۔
زاران نے کونے میں کھڑے گٹار بجانے والے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کہو کہ آج گانا گائے بغیر نہیں جائے گا، لیکن خیال رہے مذاق اڑانا نہ بنے۔ اسی دوران گیٹ کے باہر قریب ایک لڑکی ہمنا ہلکے نیلے لباس میں دوپٹہ سر پر نظر نیچے رکھے قدم رکھتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں داخلہ فارم اور فائلز ہوتی ہیں جنہیں وہ دوبارہ درست کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ریگنگ ہو رہی ہے، اندر نہ جانا ابھی۔ گیٹ پر کھڑے کسی لڑکے نے وارننگ دی تو ہمنا کے قدم رک گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور سامنے دیوار کے ساتھ ایک خالی جگہ دیکھ کر وہاں دبک جاتی ہے۔ وہ بار بار سامنے آتے جاتے طلبہ کو دیکھتی ہے پر ہمت نہیں پڑتی کہ اندر جائے۔ اسی وقت زاران سامنے آتا، اس کی نظر ہمنا پر پڑتی ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی جونیئر کسی سینئر سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ وہ تھوڑا رک کر اس طرف آتا ہے۔ ہمنا گھبرا کر کہتی ہے، سوری، پلیز آپ بھی سینئر ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ لوگ ریگنگ کرتے ہیں، پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں، جب بھیڑ چھٹے گی تب جاؤں گی اندر۔ زاران کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر سر ہلایا۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں بھی ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ بھی جونیئر ہیں؟ زاران نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے؟ پتہ نہیں، اندازہ لگا رہی تھی۔ خیر، اگر سینئر ہوتے تو اب تک ریگنگ شروع ہو چکی ہوتی میری، وہ معصومیت سے بولی۔ زاران کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ویسے اگر ریگنگ ہونی ہوتی تو تم اب تک گانا گا چکی ہوتی، یا کم از کم بکرے کی آواز ضرور نکال رہی ہوتی۔ ہمنا کا منہ کھل گیا۔ او نو، وہ سب واقعی کرواتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، سب نہیں، پر کچھ لوگ حد کراس کر جاتے ہیں، اس لیے احتیاط اچھی ہے، زاران نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی آہت کی آواز آئی، زاران کہاں رہ گیا بھائی؟ ایک لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں جو بھاگ گیا ہے۔ زاران نے پلٹ کر دیکھا، پھر ہمنا کی طرف مڑا۔ چلو، اب تمہاری جگہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ اوکے، شکریہ، ہمنا بولی، اور جیسے ہی زاران پلٹا اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ زاران نے تھوڑا رک کر کہا، نام رکھنا ضروری ہے کیا؟ پہلی مدد پر کریڈٹ تو بنتا ہے نا، ہمنا مسکرا کر بولی۔ زاران جاتے جاتے کہا، اگر ہماری ملاقات دوبارہ ہوئی تو بتا دوں گا۔ ہمنا کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دوبارہ دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف کیفے میں بیٹھے احد اور وقاص نے زاران سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کون تھی؟ پتہ نہیں، کوئی نئی تھی، کافی بولڈ بھی اور معصوم بھی، زاران نے جواب دیا۔ وقاص نے مذاق کیا، کہیں دل تو نہیں دے بیٹھا؟ اتنی جلدی نہیں ہوتا یہ سب، زاران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کچھ چہرے دل میں چپک جاتے ہیں۔ دن کے باقی وقت میں یونیورسٹی میں ریگنگ کا شور رہا، کچھ لڑکے گانا گا رہے تھے، کچھ کو عجیب ڈریس پہنایا گیا، مگر زاران کا گروپ ہمیشہ ایک حد میں رہتا، وہ کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگلے دن جب لیکچرر کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ہمنا کلاس میں خاموش بیٹھ کر نوٹس لینے میں مصروف تھی۔ نئی جگہ، نئے چہرے، پرانا ماحول، سب کچھ نیا تھا، مگر اس نئے پن میں ایک اجنبیت بھی تھی جو صرف وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی تھی۔ باقی لڑکیاں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے لگی تھیں، مگر ہمنا کا دھیان کلاس میں نوٹس پر تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ وقاص نے کیفے میں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ زاران نے شیشے سے باہر لان میں بیٹھی ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن پتہ چلے گا۔ وقاص نے آنکھ دبائی۔ اس دن والی لڑکی جو خود تمہیں ریگنگ سے بچنے کا مشورہ دے رہی تھی؟ زاران ہنسی، اس کی معصومیت عجیب تھی، جیسے خود کو بے خبر بھی ظاہر کر رہی ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ اسی شام زاران کا ایک دوست آفتاب، جو اسٹوڈنٹ آفس میں کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یار ایک کام ہے تم سے، زاران نے آہستہ سے کہا۔ بس نام بتا، کام ہو گیا سمجھ، آفتاب نے جواب دیا۔ کلاس اکنامکس سیکشن بی، نئے سیشن کی لسٹ سے ایک لڑکی کا پروفائل نکالنا ہے۔ نام شاید ہمنا ہے، زاران نے مختصر بتایا۔ اگلے دن آفتاب اس کے ہاتھ میں فائل تھما گیا۔ یہ ہے وہ ہمنا افتخار، باپ کالج میں پروفیسر، لوئر مڈل کلاس، پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک ہے مگر ہائی پرفارمنس میں نہیں، ہاسٹل میں نہیں، ڈیلی کمر ہے۔ زاران نے فائل بند کر کے بیگ میں رکھ دی۔ اس دن کے بعد زاران کے غیر محسوس مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب ہمنا کلاس کے ختم ہوتی تو اسے اپنی ڈیسک پر نئی کتاب، نوٹس یا پچھلی کلاس کا خلاصہ مل جاتا۔ کچھ دن اسے لگا کہ شاید کلاس کا کوئی سینئر مدد کر رہا ہے، مگر سب لڑکے اور لڑکیاں انجان بنتے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ خود ہی استاد نے دیا ہوگا۔ اکثر جب وہ لائبریری میں کوئی کتاب تلاش کر رہی ہوتی تو کتاب پہلے سے اس کی میز پر موجود ہوتی۔ ایک دن وہ لائبریرین سے پوچھ بیٹھی، کیا یہ آپ نے رکھوائی تھی؟ نہیں بیٹا، کوئی اور رکھ کر گیا ہے شاید، لائبریرین نے جواب دیا۔ زاران خود کبھی سامنے نہیں آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہمنا کن سبجیکٹس میں کمزور ہے، کون سی اسائنمنٹس اس کے لیے مشکل ہیں اور کب اسے کون سا مواد چاہیے ہوتا ہے۔ وقاص اور آہت کو جب یہ سب معلوم ہوا تو حیران رہ گئے۔ یار
یہ تو تمہاری لو سٹوری لگ رہی ہے، پر تم سامنا کیوں نہیں کرتے؟ احد نے پوچھا۔ کیونکہ میں اسے متاثر نہیں کرنا چاہتا، میں بس اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، دور سے، خاموشی سے۔ اور اگر کسی دن اسے تمہاری یہ مدد مشکوک لگ گئی تو؟ وقاص نے پوچھا۔ زہران نے سنجیدگی سے کہا، تب بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اس وقت تک کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا جب تک وہ خود کچھ محسوس نہ کرے۔ کلاس روم میں آج کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ ٹیچر نے گروپ اسائنمنٹ دینے کا اعلان کیا اور تمام طلبہ جوش و خروش میں اپنی ٹیمیں بنانے لگے۔ ہمنا ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی تھی، نہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کرتی تھی۔ کچھ لڑکے اس موقع کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ہمنا، تم میرے گروپ میں آ جاؤ، میں سب مینج کر لوں گا۔ فہد نے مسکرا کر کہا۔ وہ الجھ گئی۔ شکریہ، لیکن میں نے پہلے ہی ایک گروپ چن لیا ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی گروپ منتخب نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایسے کسی تعلق یا قربت سے بچنا چاہتی تھی جو زبردستی پیدا کیا جا رہا ہو۔ وقفے میں کیفے کے کونے میں بیٹھے چند لڑکے اس کا ذکر کر رہے تھے۔ یار، وہ نئی لڑکی ہے ہمنا، کچھ خاص لگتی ہے، سیدھی سادی ہے لیکن کچھ بات ہے اس میں، بلال نے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کسی کو پسند کرتی ہے، اکثر کسی اور ہی دنیا میں گم رہتی ہے، علی نے جواب دیا۔ کسی اور ہی دنیا؟ وہ دنیا جس میں زہران کی چھوٹی چھوٹی مددیں، چپ چاپ رکھا گیا نوٹ، وقت پر ملنے والے نوٹس اور اچانک کہیں سے کوئی ریکارڈنگ یا سلائیڈز دستیاب ہونا شامل تھا۔ وہ ہر بار دل میں یہی سمجھتی کہ یہ سب کوئی عام مدد نہیں، بلکہ اس لڑکے کی خاص توجہ ہے جو سامنے نہیں آتا مگر ہر لمحہ ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن جب کلاس کے بعد سب باہر جا رہے تھے تو ایک لڑکا نعمان اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سنیں، آپ کو کوئی غلط نہ سمجھ لے، لیکن آپ واقعی خاص لگتی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سے دوستی ہو جائے۔ ہمنا نے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا۔ معذرت، میں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتی، پر دوستی غلط تو نہیں؟ نعمان نے زور دیا۔ نہیں، لیکن اگر مقصد صرف دوستی ہوتا تو انداز مختلف ہوتا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ مزاحمت کہاں سے آ رہی ہے۔ شاید اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی تھی، ایک ایسی جگہ جو ابھی تک خالی تھی مگر محفوظ ضرور تھی۔ اگلے دن کلاس میں ایک نیا پروجیکٹ دیا گیا، پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ ہمنا کے لیے یہ مشکل تھا کیونکہ اسے پبلک سپیکنگ سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ جب وہ لائبریری میں بیٹھ کر مواد جمع کر رہی تھی تو اچانک ایک فائل اس کی میز پر رکھی گئی۔ اندر مکمل پریزنٹیشن کا خاکہ، متعلقہ پوائنٹس اور ممکنہ سوالات درج تھے۔ اس بار کوئی نوٹ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا ستارہ بنا ہوا تھا۔ اسی شام وہ دوست نائلہ سے بولی، تمہیں کبھی لگا ہے کہ کوئی تمہیں دور سے دیکھ رہا ہو؟ خاموشی سے لیکن دھیان سے۔ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں کوئی ہینڈسم انونیمس پسند آ گیا ہے۔ شاید، ہمنا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں اسے صرف محسوس کر سکتی ہوں، دیکھ نہیں سکتی۔ پریزنٹیشن کے دن وہ سب سے زیادہ تیار تھی۔ سب حیران تھے کہ ہمنا جیسی خاموش لڑکی اتنی مکمل تیاری کیسے کر سکتی ہے۔ ٹیچر نے تعریف کی، ویل ڈن، یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ۔ زہران کیفے کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ احد نے کہا، بھائی، آج تو تمہاری پرچھائی چمک رہی تھی۔ زہران نے سر ہلایا، بس وہ آگے بڑھ رہی ہے، یہی کافی ہے۔ وقاص نے چھیڑا، محبت ہے یا کوئی انویسٹمنٹ؟ محبت نہیں، مگر شاید محبت کی تمہید ہے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کے فنکشن کے لیے ریہرسل ہو رہی تھی۔ ہمنا کو بھی کہا گیا کہ کسی گروپ میں شامل ہو جائے۔ نہیں، مجھے شوق نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سینئر لڑکی نے پوچھا، کیوں، کوئی خاص وجہ؟ ہمنا نے دھیرے سے کہا، اگر کوئی دور سے آپ کا خیال رکھے تو باقی لوگ غیر ضروری لگنے لگتے ہیں۔ شام کو جب وہ باہر نکلی تو نوٹس کا ایک اور لفافہ دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس بار نوٹ نہیں تھا، لیکن اس میں موجود مواد وہی تھا جس کی اسے اگلے دن ضرورت تھی۔ خاموشی کے اندر جو چاہت پل رہی تھی وہ اب اس کے دل میں جڑیں پکڑ رہی تھی۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی وعدہ نہیں، بس ایک مسلسل موجودگی جو لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ کیمپس میں آج مختلف سا سکوت تھا۔ وہ چہل پہل، وہ ہلکی سی بے ترتیب مصروفی جو ہر دن کی پہچان تھی، آج تھمی تھمی سی لگ رہی تھی۔ شاید کچھ چہروں کی غیر موجودگی نے ماحول کو بدلا تھا، شاید کسی کی مستقل موجودگی ختم ہو چکی تھی۔ زہران آفندی نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی۔ فائنل رزلٹ کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا، بغیر کوئی الوداعی پیغام دیے۔ نہ کسی تقریب میں دیکھا گیا، نہ ہی کسی تصویر میں، بس خاموشی سے گیا جیسے آیا تھا۔ ہمنا کی کلاسز ویسے ہی جاری تھی، لیکن اس نے جلدی محسوس کیا کہ کچھ چیزیں غائب ہو چکی ہیں۔ نوٹس وقت پر نہیں آ رہے تھے، اسائنمنٹ کی ہدایات کے ساتھ اب وہ ستارہ نشان والا خاکہ نہیں ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا خاموش نگراں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی تھی اور بہت الجھن کے عالم میں کتابوں کی تلاش کر رہی تھی۔
पहले वो मवाद खुद ब खुद मिल जाता था और अब उसे धक्के खा खा कर ढूंढना पड़ रहा था। काफी देर बाद वो बड़बड़ाई, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? इसी लम्हे क्लास का सीआर असवंद उसके पास आया, दरमियाने कद का, तेज नजर वाला, हर मौके पर नजर रखने वाला लड़का। अगर आपको कोई खास बुक या स्लाइड्स चाहिए हों तो मुझे बताएं, मैं अक्सर रिकॉर्डिंग संभाल कर रखता हूँ, असवंद ने खुश अखलाकी से कहा। हमना ने झिझकते हुए पूछा, क्या आपके पास इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास की प्रेजेंटेशन है? बिल्कुल, वो भी और बाकी सब भी, असवंद ने मुस्कुराकर कहा। आपको मैसेज करें? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हमना ने सोचा कि पहले खुद पर इन्हिसार करने की आदत थी, अब शायद मदद लेना जरूरी हो गया। उसने नंबर शेयर कर दिया। अगले दिन असवंद ने स्लाइड्स भेजने के साथ साथ एक वॉइस नोट भी भेज दिया। अगर किसी स्लाइड में कंफ्यूजन हो तो मैं अगली क्लास के बाद आपको समझा सकता हूँ, मैं अक्सर ऑफिस के बाहर बैठा होता हूँ। शुरू में हमना ने सिर्फ पढ़ाई तक बात रखी, लेकिन वक्त के साथ साथ असवंद का रवैया दोस्ताना होता गया। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई हेल्प ऑफर करता, कभी रेफरेंस बुक्स, कभी पुराने पेपर्स और कभी पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स। एक दिन उसने कहा, आप वाकई बहुत प्राइवेट पर्सन है, किसी से घुलती नहीं और किसी को घुसने भी नहीं देती। हमना ने सर झुकाते हुए कहा, सबकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। असवंद ने हंसते हुए कहा, या शायद किसी के लिए दिल का कमरा पहले से रिजर्व है। हमना एक लम्हे को चौंकी, फिर बोली, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल खुद उसके बयान की तरदीद कर रहा था। वो अक्सर सोचती, ज़ारान कहाँ चला गया? क्या वो सिर्फ आदत थी या कुछ और? शाम के वक्त जब वो यूनिवर्सिटी कैफे में बैठी थी तो उसने वो मेज़ देखी जहाँ से ज़ारान अक्सर देखा करता था। अब वो खाली थी और जैसे गैर महसूस सी गैर मौजूदगी उसे छू रही थी। असवंद उसके पास आकर बैठ गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके बारे में इतनी गुमसुम हैं? हमना ने चौंक कर देखा। कभी कभी कोई बेआवाज सा ताल्लुक होता है जो किसी वजाहत का मोहताज नहीं होता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी बोलने लगती है। असवंद ने गहरी सांस ली। अगर वो ताल्लुक आपकी जिंदगी में खुशी नहीं ला सका तो शायद उसे वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है। उसी लम्हे फोन पर असवंद ने एक मैसेज आया, कल का लैब वर्क मैंने तैयार कर लिया है, आपको भेज दूंगा। हमना ने टाइप किया, हाँ शुक्रिया। वो अब खुद भी समझने लगी थी जो खला पैदा हुआ था उसकी भरपाई कोई कर रहा है, पर इस खला में असल की गहराई उसे अभी तक मालूम न थी। एक दिन असवंद ने बराह रास्त पूछा, क्या मैं ये मान लूं कि हम अब दोस्त हैं? हमना ने मुख्तसर जवाब दिया, आप हेल्प करते हैं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्ती का मतलब अगर यही है तो शायद हाँ। असवंद ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी शुरुआत है। ज़ारान अफंदी अब उसकी दुनिया से गायब हो चुका था, मगर उसकी गैर मौजूदगी हर चीज़ में गूंज रही थी, जैसे कोई चिराग जिसकी लौ बुझ गई हो मगर गर्मी अब भी बाकी हो। वक्त बदला, मौसम बदले और असवंद का रवैया भी बदलने लगा। पहले सिर्फ पढ़ाई की बातें थी, फिर छोटे छोटे पैगामात, और अब वो दिन में कई बार राब्ता करता, पूछता, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमना को इब्तिदा में सब अजीब लगा, लेकिन उसकी खामोश जिंदगी में असवंद की मौजूदगी एक आदत बनने लगी। कई बार जब वो कैफे में बैठी होती तो असवंद इसके लिए चाय और बिस्किट ले आता। वो मना करती तो वो मुस्कुरा कर कहता, एक कप चाय से किसी का खर्चा नहीं बढ़ता, लेकिन किसी का दिन बेहतर हो सकता है। क्लास के बाद वो अक्सर डिपार्टमेंट के लॉन में बैठकर बात करते, पहले पढ़ाई, फिर आम बातें, फिर जिंदगी के ख्वाब। एक दिन असवंद ने बेतकल्लुफी से पूछा, तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो? हमना ने चौंक कर जवाब दिया, अभी तो बहुत वक्त है इस बात में। वक्त नहीं, बंदा चाहिए, और मैं चाहता हूँ वो बंदा मैं बनूं। हमना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? असवंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी कुछ बातें वक्त से पहले समझ आ जाती हैं, जैसे तुम। वो खामोश हो गई। दिल में कुछ हलचल जरूर थी, लेकिन असवंद अभी भी उस खामोश मददगार को भूल ना पाया था जिसकी मौजूदगी अब भी कहीं महसूस होती थी। 3 महीने मुकम्मल हो चुके थे। यूनिवर्सिटी में एक सादा सी तकरीब रखी गई थी जिसमें साबका स्टूडेंट्स को मदऊ किया गया था। इंडस्ट्री एक्सपो के नाम पर ज़ारान अफंदी, जो पिछले 3 माह से लंदन में बिजनेस कोर्स कर रहा था, इसी तकरीब के सिलसिले में वापस आया था। उसका अंदाज पहले जैसा था, मगर चेहरे पर थकन और आंखों में तलाश, जैसे वो कुछ खो चुका हो और अब वापस उसी मकाम पर आया हो जहां सब कुछ छोड़ा था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो सबने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। असवंद भी मौजूद था, मगर वो उस लम्हे एक तरफ हट गया जब ज़ारान कैफे की तरफ बढ़ा। ज़ारान की नज़र जैसे ही लॉन के उस हिस्से पर पड़ी जहां हमना और असवंद एक ही बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे, उसके कदम थम गए। हमना के चेहरे पर वो बेसाख्ता मुस्कुराहट और असवंद की निगाहों में एतमाद, जैसे दुनिया की कोई कमी ना हो। ज़ारान पीछे हट गया।
اس کے ہاتھ میں پکڑا فائل بیگ نیچے گر گیا، مگر اس نے جھک کر اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ وقاص نے قریب آ کر آواز دی، زاران سب خیریت ہے نا؟ ہاں، بس ذرا الجھن میں ہوں، کچھ باتیں دل سے پوچھنی ہیں اور کچھ دل سے چھپانی بھی ہیں۔ اسفند نے زاران کو دور سے دیکھا اور فوراً ہمنا سے کہا، تمہیں پتا ہے وہ جو سینئر تھا زاران افندی، وہ واپس آیا ہے۔ ہمنا نے بے اختیار نظریں گھما کر آس پاس دیکھا۔ کہاں؟ یہیں کیفے کے پاس دیکھا تھا، سنا ہے لندن سے آیا ہے۔ ہمنا کا دل دھڑکنے لگا۔ 3 مہینے بعد پہلی بار وہ نام دوبارہ سنا تھا۔ دل کے کسی کونے میں دبی ہوئی آواز جیسے جاگ گئی ہو۔ تقریب ختم ہونے کے بعد زاران اکیلا لان میں بیٹھا تھا۔ احد نے آ کر کہا، یار اس لڑکی کو دیکھا؟ ہمنا وہ اب کسی اور کے ساتھ ہے، زندگی آگے بڑھ گئی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ زاران نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان وقت پر نہیں پہنچتا اور کسی اور کی کہانی بن جاتا ہے۔ اسفند نے اگلے دن ہمنا سے بات کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں اپنے رشتے کو اب کوئی نام دے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے اب تمہیں سپورٹ کیا ہے ہمیشہ کروں گا۔ ہمنا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کہا کہ رشتے صرف وعدوں سے نہیں بنتے، بھروسے بھی سے بنتے ہیں۔ اسفند نے اعتماد سے کہا، تو بھروسہ رکھو۔ زاران جو اب کیمپس میں چند دن کے لیے موجود تھا، روز کہیں نہ کہیں سے اسفند اور ہمنا کو ایک ساتھ دیکھتا۔ دل میں خاموش سی چبھن تھی لیکن چہرے پر تاثر نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دن لائبریری میں اس نے دیکھا کہ ہمنا اور اسفند ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی فائل دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دروازے پر کچھ دیر کھڑے ہو کر دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ وقاص نے پوچھا، کب تک یوں ہی چپ چاپ دیکھتے رہو گے؟ زاران نے مختصر کہا، جب تک وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے تب تک میری آواز بے معنی ہے۔ ہمنا کو زاران کی غیر موجودگی اب تک محسوس ہوتی تھی، لیکن اسفند کی موجودگی اتنی مستقل ہو گئی تھی کہ وہ خلا جسے وہ وقت کے ساتھ چھپ گیا۔ یونیورسٹی کا پچھلا حصہ ہمیشہ سے خاموش اور کم استعمال شدہ علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ 2 طرفہ دیواریں، ایک طرف درختوں کا گھنا جھنڈ اور درمیان میں سنسان سا راستہ، جہاں کبھی کبھار کوئی جوڑا یا تنہا طالب علم خاموشی کے لمحات گزارنے آتا تھا۔ اسفند نے ہمنا کو وہیں بلایا تھا، بس تھوڑا وقت چاہیے، کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے صبح میسج میں لکھا۔ شام کو کلاس کے بعد ہمنا کچھ ہچکچاہٹ کے باوجود وہاں آ گئی۔ وہ جگہ واقعی کافی سنسان تھی۔ اسفند پہلے سے وہاں کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں، چہرے پر نرمی کی کوشش، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا تم منع کر دو گی، اسفند نے کہا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید نہ آؤں، ہمنا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اسفند نے قریب آتے ہوئے کہا، دیکھو ہم اکثر یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں دوسروں کے بیچ، آج میں چاہتا ہوں تم صرف میری ہو، چند لمحوں کے لیے۔ ہمنا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ باتیں تم ویسے بھی کر سکتے تھے، یہاں بلا کر؟ یہاں سکون ہے، یہاں تمہاری نظریں صرف مجھ پر ہوں گی۔ اسفند کا لہجہ نرم تھا لیکن اس کے قدم مسلسل قریب آ رہے تھے۔ ہمنا نے ایک بار پھر فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ اسفند، تم نے کہا تھا تمہاری بات کرنی ہے تو کرو، مگر یہ سب، یہ میرے کمفرٹ زون سے باہر ہے۔ اسفند نے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، بس تھوڑا سا رومانٹک لمحہ۔ کیا برا ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نا؟ چند لمحے ہمنا نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ پیچھے کر کے بولی، اعتماد ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کچھ بھی غلط ہے۔ اسفند کے چہرے پر ایک پل کو غصے کی جھلک آئی، لیکن فوراً مسکراہٹ میں بدل دیا۔ سوری، شاید میں جلدی کر رہا ہوں۔ اسی دوران یونیورسٹی کی دوسری جانب کیفے کے باہر احد اور زاران بیٹھے تھے۔ احد موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا جب اچانک بولا، اوہ زاران، ایک بات بتانی بھول گیا۔ ابھی پیچھے ڈپارٹمنٹ کے بیک میں اسفند اور ہمنا کو دیکھا، شاید کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ زاران کا ہاتھ رک گیا، کافی کا کپ میز پر رکھا اور نظریں احد پر جما دی۔ تمہیں پکا یقین ہے؟ یار میں نے خود دیکھا ہے، وہی سنسان جگہ جہاں تم اکثر سگریٹ پھونکتے تھے۔ زاران فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اس راستے پر چل پڑا جو کیمپس کے پچھلے حصے کی طرف جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہی اس کے قدم سست ہو گئے۔ سامنے وہ منظر تھا جس نے کچھ لمحوں کے لیے اس کے حواس منجمد کر دیے۔ اسفند ہمنا کے بے حد قریب، اس کے چہرے کے قریب جھکا، ان کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ زاران نے چند لمحے دیکھا، پھر آنکھوں میں آیا ہوا دھواں سانس کے ساتھ باہر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا بکواس چل رہی ہے یہ؟ زاران کی آواز گونجی اور دونوں چونک کر پیچھے ہٹے۔ اسفند فوراً سیدھا ہوا۔ زاران، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاران نے اسفند کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ سوال تم سے زیادہ بنتا ہے۔ کیا یہی تمہاری محبت؟ ہمنا شوق کی حالت میں کھڑی تھی، کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسفند نے دفاعی لہجہ اپنایا، ہم بالغ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ زاران نے مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔
اسون پیچھے لڑک گیا۔ ہمنا نے چیخ ماری، زاران رک جاؤ۔ یونیورسٹی کے پیچھے سنسان ایریا اب ہنگامے کا مرکز بن چکا تھا۔ چند لمحے پہلے جو جگہ تنہائی میں لپٹی تھی اب وہاں درجنوں طلبہ کا ہجوم لگ چکا تھا۔ سب حیران، کچھ ویڈیوز بنانے میں مصروف، کچھ آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ اسون جو زمین پر گرا ہوا تھا زاران کے ہاتھوں مار کھا چکا تھا۔ چہرے پر خراشیں تھیں، ہونٹوں پر خون رس رہا تھا اور قمیص کا کالر پھٹ چکا تھا۔ اس کے دوستوں نے آ کر اسے سنبھالا لیکن زاران اب بھی غصے میں کھڑا تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم؟ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر زاران سے کہا۔ زاران نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی بہن کسی ایسی جگہ اسون کے ساتھ کھڑی ملے تو تم بھی یہی کرتے۔ بھیڑ میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اب زاران سے ہٹ کر اس لڑکی کی طرف مڑ گئیں جو بے جان قدموں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمنا جو اب تک ساکت تھی زاران کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمہ، حیرت اور بے یقینی کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے، لیکن پھر جیسے اندر کوئی چٹخا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور سب کے سامنے، زاران کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود؟ کون ہو تم جو میرے فیصلوں پر سوال اٹھا؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی لیکن الفاظ واضح تھے۔ زاران نے چند لمحے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھا اور جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ خاموش رہا۔ تمہیں حق کس نے دیا کہ تم کسی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تم میرے کچھ ہو؟ ہمنا نے غصے میں اپنا سوال دہرایا۔ بھیڑ نے سرگوشیاں چھوڑ کر اب سنجیدگی اختیار کر لی۔ ماحول سنجیدہ ہو چکا تھا، ہر کوئی اب صرف سن رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں باوقار سمجھیں، تمہیں دانش مند کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے آج وہی کیا جو ایک سڑک چھاپ لڑکے کرتے ہیں۔ زاران کے ہونٹ بھیج گئے۔ آہت جو اب تک خاموش تھا قریب آئے۔ یار بس کر، سب دیکھ رہے ہیں۔ نہیں آہت، اسے سننا پڑے گا۔ ہمنا نے ہاتھ اٹھا کر آہت کو روکا۔ آج تک میں خاموش رہی کیونکہ مجھے لگا کہ کچھ جذبے بغیر آواز کے بھی سمجھ آتے ہیں، لیکن آج اس نے وہ خاموشی توڑ کر میرے لیے صرف ذلت چھوڑی۔ زاران نے آہستہ سے کہا، تم اسون کو جانتی بھی نہیں ہمنا، اور تم مجھے جانتے ہو؟ کیا میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں؟ تم نے ایک لمحے میں مجھے بھیڑ کے سامنے رسوا کر دیا۔ زاران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میرا مقصد تمہیں بچانا تھا۔ بچاؤ کا طریقہ یہ ہوتا ہے؟ مردانگی یہ ہوتی ہے کسی لڑکی کو اس کے چاہنے والوں کے سامنے کھینچ کر ذلیل کرنا؟ تم اگر واقعی خیر خواہ چاہتے تھے تو عزت سے بات کرتے، نہ کہ یوں ہاتھ اٹھاتے۔ اس بار زاران کا چہرہ بجھ گیا۔ پہلی بار اس نے خود کو ہارا ہوا محسوس کیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے ضبط پر فخر کرتا تھا آج وہی ضبط اس کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا۔ اسون جو اب تک زمین سے اٹھ چکا تھا ہمنا کے قریب آ کر بولا، تم ٹھیک ہو؟ چلو یہاں سے۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا اور ہجوم کو چیرتے ہوئے اسون کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ راستے میں سب کی نظریں اس پر تھیں، کچھ طرز کی، کچھ تماشبین اور کچھ فیصلہ کن۔ زاران وہیں کھڑا رہا۔ آج نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو چپ کیوں ہو گیا؟ زاران نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ خاموشی سب کچھ نہیں سناتی اور جذبات صرف لفظوں سے نہیں، وقت پر ادا کیے گئے سچ سے جیتے جاتے ہیں۔ اس نے ارد گرد دیکھے بغیر وہاں سے قدم اٹھا لیے۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل سے زیادہ دماغ خالی ہو چکا تھا۔ جس رشتے کو اپنے طور پر بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کی اپنی ہی نظر میں اجنبی ہو چکا تھا۔ پیچھے بھیڑ اب چھٹنے لگی تھی، لیکن زاران کے اندر جو طوفان اٹھا تھا وہ ابھی بہت دیر تک تھمنے والا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں وہ واقعہ اب سب کے لیے پرانا ہو چکا تھا، مگر ہمنا کے لیے جیسے وقت وہیں رک گیا تھا۔ وہ جس راستے سے گزرے نگاہیں پیچھے چلتی تھیں۔ سوشل میڈیا پر تصاویر، پوسٹیں اور طنزیہ کامنٹس کا سلسلہ بھی تھما نہیں تھا۔ ان سب کے بیچ سب سے زیادہ پریشان کن زاران کی طرف سے آنے والی کالز اور میسیجز سے۔ پہلا میسیج رات 11 بجے آیا، اسون تمہارے قابل نہیں، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ پھر کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک کال، اور اگر وہ اٹینڈ نہ کرتی تو وائس میسیج آتا، تم اب بھی میری ذمہ داری ہو، میں برداشت نہیں کروں گا تم کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو۔ ایک دن ہمنا نے کال اٹھا لی، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، صرف اتنا کہ تم اسون سے دور ہو جاؤ، وہ تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ بھیڑ کے بیچ میری عزت تار تار کر دی اور اب نصیحتیں کر رہے ہو؟ زاران نے جواب دیا، میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں، تو پھر زبردستی سے باز آ جاؤ۔ میرے فیصلے میرے ہیں۔ فون بند ہو گیا لیکن دباؤ نہیں۔ اگلے دن وہ اپنی کلاس کے باہر بیٹھی تھی جب اسون آیا، چہرے پر اضطراب تھا۔ تمہارا فون بن جا رہا ہے، سب خیریت؟ زاران کے میسیجز اور کالز ختم نہیں ہو رہی، ہمنا نے کہا۔ اسون کی پیشانی پر بل پڑے۔
اب وہ حد پار کر رہا ہے، ہمیں جلد فیصلہ لینا ہوگا۔ کس قسم کا فیصلہ؟ شادی کا، کورٹ میرج؟ جتنا تمہیں ان سب سے بچانا ہے اتنا ہی خود کو بھی۔ کورٹ میرج؟ ہمنا نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، تم جانتی ہو میرے گھر والے باہر کے رشتے پر رضامند نہیں ہوں گے، صرف یہی ایک حل ہے۔ ہمنا کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب بہت جلدی ہے۔ اسفند نے اصرار کیا، یہ جلدی نہیں، مجبوری ہے۔ زاران کا رویہ اگر حد پار کر گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے دن کلاس کے بعد وہ ہاسٹل واپس گئی تو دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا، اندر صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر تم باز نہ آئیں تو میں خود اسفند کو روکوں گا۔ وہ رات بھر سو نہ سکی، ذہن میں ایک طرف اسفند کی عدالت میں شادی کی باتیں تو دوسری طرف زاران کی دھمکیاں، نیند کی گولیاں لینے کا خیال، مگر خود کو روک لیا۔ صبح یونیورسٹی پہنچی تو اسفند پہلے سے موجود تھا۔ تمہیں سوچنے کا موقع دیا، اب جواب دو، کیا تم میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ اسفند کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اگر میں ہاں کہوں تو کب؟ آج شام کورٹ میرج کے لیے سب تیار ہے، اور اگر نہ کہوں، ہمنا نے آہستہ سے پوچھا، تو سمجھ لوں گا کہ تم بھی مجھے صرف وقتی سہارا سمجھتی تھی، اسفند نے تیزی سے کہا۔ ہمنا پریشان حال ہاسٹل واپس آ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کلاس کے باہر ایک لڑکی نے اسے روک لیا۔ سنا ہے تم کورٹ میرج کر رہی ہو؟ بہت ہمت ہے تم میں۔ ہمنا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ شام کو اسفند نے اسے بتایا کہ گاڑی تیار ہے، بس تم نکل آؤ۔ اس نے تیار ہونے کے لیے ہاں کر دی، مگر دل میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنے والدین کو کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کسی دوست کو، صرف خاموشی، صرف دباؤ، صرف الجھن۔ جب وہ ہاسٹل سے نکلی تو چہرے پر چادر تھی، قدم بے جان سے تھے۔ اسفند کی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر شروع ہوا، لیکن دل میں یقین کہیں نہیں تھا، جیسے سب کچھ ایک وقتی حل تھا، ایک زبردستی کی منزل۔ گاڑی رکی، سامنے زاران کھڑا تھا، بالوں میں ہوا الجھی ہوئی، آنکھوں میں وہی فیصلہ جو ہم نہ کئی بار محسوس کر چکی تھی، خاموش مگر غیر متزلزل۔ اسفند نے ہارن بجایا، دروازہ کھول کر نیچے اترا، زور سے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ راستہ چھوڑو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زاران نے آہستگی سے قدم بڑھائے، جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین اپنی جگہ بدل رہی ہو۔ تم اسے کہیں نہیں لے جا رہے اسفند۔ اس کی آواز میں سرد مہری کا فیصلہ تھا۔ اسفند ہنسا۔ اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی حق ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے، اپنی مرضی سے۔ مرضی؟ تم نے اسے دباؤ میں رکھا، اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، اور اب تم سمجھتے ہو کہ محبت جیت گئی؟ زاران نے قدم بڑھایا اور اسفند کا کالر پکڑا۔ ہمنا دروازے کے پار یہ سب دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب۔ کچھ لمحے بعد زاران نے اسفند کے منہ پر مکہ مارا۔ وہ پیچھے گرا، اسفند لڑکھڑایا، لیکن پھر اٹھ کر پلٹنے کی کوشش کی۔ زاران نے بازو مروڑا۔ پیچھے سے 2 سیکیورٹی گارڈ نکلے جو پہلے سے زاران کے اشارے پر تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے اسفند کو دبوچ لیا۔ یہ زیادتی ہے، اسفند چلایا۔ میں تم پر کیس کر دوں گا زاران۔ کر دو، لیکن پہلے اپنے کردار کا مقدمہ جیت کر دکھاؤ۔ زاران نے دروازہ کھولا، ہمنا کی طرف دیکھا۔ اترو۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ اترو ہمنا، میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، تمہیں اس بزدل موقع پر اس انسان سے بچانے آیا ہوں۔ اور تم کیا ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، بچانے والے یا قبضہ کرنے والے؟ زاران نے جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا، گاڑی سے اتارا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے مزاحمت کی، مگر وہ خاموشی سے، ایک سفاکی سے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ راستہ لمبا نہیں تھا، لیکن ماحول سناٹے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب الفاظ بے اثر ہوں گے۔ اس کا فون بند ہو چکا تھا اور زاران کا موبائل کسی گارڈ کے پاس تھا۔ 5ویں منزل پر ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ نیا فرنیچر، نئے پردے، لیکن فضا میں بوجھ۔ یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ چلائی۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور تمہارا بھی، نکاح کے بعد۔ کیا؟ مولوی آ چکا ہے، گواہ بھی، سب قانونی ہے، بس تمہارا قبول ہے باقی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، کر چکا ہوں۔ تمہیں بچانے کے لیے تمہیں تم سے چھین لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، مولوی صاحب اور 2 آدمی اندر آ گئے۔ ہمنا کو کرسی پر بٹھا دیا گیا، وہ چپ تھی، آنکھوں میں ایک خلا۔ مولوی نے سوال دہرایا، ہمنا افتخار، کیا آپ کو زاران سہیل آفندی سے نکاح قبول ہے؟ لمحے گزرے، سب خاموش۔ زاران کا چہرہ سپاٹ تھا، ہمنا کا آنکھوں سے خالی۔ دوسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی جیسے کوئی زہر نگل رہی، اور آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ زاران نے بھی یہی کہا۔ نکاح مکمل ہوا، گواہوں سے دستخط کیے، مولوی نے دعا کی اور سب چلے گئے۔ اب فلیٹ میں صرف وہ دونوں تھے۔
اب تم میرے نکاح میں ہو، زاران نے کہا۔ نکاح رشتہ ہوتا ہے، زنجیر نہیں۔ تم نے مجھے خرید لیا یا قید کر لیا؟ وہ بولی۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ محبت نہیں، سودے بازی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے نکالا ہے، اور اب تم مجھے کیا دو گے؟ خاموشی، سزا یا رحم؟ زاران کچھ نہیں بولا، بس دیوار کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا آج جو کچھ ہوا وہ اس کی مرضی کا نہیں، بس مجبوری کا فیصلہ تھا۔ نکاح کے اگلے دن زاران ہمنا کو لے کر اپنے والد کے بنگلے پر پہنچا۔ پورچ میں گاڑی رکی تو دروازے پر پہلے سے موجود ملازم نے اندر آنے کی اطلاع دی۔ زاران کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا۔ ہمنا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اندر ہال میں داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر زاران کے والد سہیل آفندی بیٹھے تھے، اور ان کے پہلو میں سجی سنوری سائمہ بیگم، زاران کی سوتیلی ماں۔ ان کے چہرے پر حیرت نہیں، فقط تلخی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ سہیل آفندی نے سیدھا سوال کیا۔ جی، میں نکاح کر چکا ہوں، زاران نے دو ٹوک جواب دیا۔ سائمہ بیگم فوراً بولی، اس کے ساتھ؟ یہ مڈل کلاس لڑکی جس کے باپ کے پاس ڈھنگ کا لباس خریدنے کی بھی استطاعت نہیں؟ ہمنا نے نظر جھکا لی۔ زاران نے جواب دیا، آپ اسے جو چاہے کہیں، مگر اب یہ میری بیوی ہے۔ سہیل آفندی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ فیصلہ تم نے اکیلے کیوں کیا؟ خاندان کی عزت، کاروبار کی ساکھ، سب کچھ۔ جب آپ میرے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے تو میں آپ سے مشورہ کیوں کرتا؟ سائمہ بیگم نے طنز کیا۔ مجھے لگا تھا تمہاری شادی میری بھانجی سے ہوگی۔ اعلیٰ خاندان، خوبصورتی، تعلیم، سب کچھ۔ تم نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی۔ زاران نے تلخی سے کہا، آپ کو صرف اپنی بھانجی کی فکر ہے، میرے احساسات کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی آپ لوگوں نے۔ اسی لمحے سہیل آفندی نے فیصلہ سنا، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو اس فلیٹ میں رکھو جہاں نکاح ہوا، لیکن یہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بنے گی۔ زاران نے پلٹ کر ہمنا کی طرف دیکھا جو عواب میں خاموش کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ دوپہر تک وہ دونوں دوبارہ فلیٹ میں تھے۔ زاران پورا دن ایک لفظ نہ بولا۔ شام کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہمنا خاموش بیٹھی تھی، نظریں خالی، ہاتھوں میں موبائل جس پر کوئی سگنل نہیں تھا۔ اپنے باپ کو فون کرو، زاران نے کہا۔ ہمنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کس لیے؟ وہ پہلے ہی لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں۔ پھر بھی کم از کم انہیں بتانا چاہیے کہ تم خیریت سے ہو۔ خیریت؟ تم جس زبردستی سے مجھے لائے، کیا وہ خیریت کہلاتی ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر کاٹ دار تھی۔ زاران نے موبائل آگے بڑھایا۔ فون کرو۔ وہ بے دل ہو کر نمبر ملانے لگی۔ کال جیسے ہی اٹینڈ ہوئی دوسری طرف سے صرف ایک جملہ آیا، ہماری بیٹی مر چکی ہے، دوبارہ رابطہ نہ کرنا۔ کال بند ہو گئی۔ زاران نے موبائل واپس لیا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر کہا، اب تمہارا کوئی نہیں رہا، صرف میں ہوں۔ اگر یہی تعلق ہے تو تنہائی بہتر ہے، ہمنا نے آہستہ سے کہا۔ اس رات زاران کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ دیر تک کمرے میں داخل نہیں ہوا، اور جب آیا تو چہرے پر سختی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم پر ظلم کیا؟ ہمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن زاران دفتر چلا گیا۔ ہمنا نے سارا دن کمرے میں گزارا، نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام، صرف دیواریں تھیں اور تنہائی۔ شام کو وہ لوٹا تو اسے سخت لہجے میں بولا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی، ہمنا نے مختصر جواب دیا۔ یہ بھوک، نیند، سکون سب اب تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم میرے فیصلوں کا حصہ ہو چکی ہو۔ اس کی باتوں میں نہ محبت تھی نہ نرمی، صرف ایک عجیب سا انتقام چھپا تھا۔ رات گئے، زاران باہر گیا، کچھ دیر بعد لوٹا، ساتھ ایک چھوٹا سا زیور کا ڈبہ تھا۔ وہ ڈریسنگ پر رکھا اور کہا، تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں یہ سب کچھ خود دیتی۔ ہمنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں رشتہ مانگ رہی ہوں، تحفے نہیں۔ زاران نے خالی ہنسی ہنسی۔ تحفے رشتوں کے برابر نہیں ہوتے، لیکن سنا ہے دل بہلا سکتے ہیں۔ اس رات اس نے فلیٹ کے دروازے پر تالا لگا دیا، جیسے واضح پیغام دے رہا ہو، اب کہیں اور جانے کی گنجائش نہیں۔ فلیٹ میں زندگی چل رہی تھی، مگر ایک بے روح زندگی، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے۔ وہ دونوں جسمانی قربت مگر ذہنی دوری سے بھرپور رشتے میں بندھے تھے۔ فلیٹ میں ایک دن صبح کے وقت جب ہمنا کو مسلسل متلی ہونے لگی تو زاران فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ معائنہ مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر دی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہمنا نظریں چراتی رہی، جبکہ زاران نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ راستے پر خاموش رہی، لیکن چہرے پر پہلی بار زاران کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ فلیٹ پہنچ کر اس نے دھیرے سے پوچھا، کچھ چاہیے؟ ہمنا نے سر ہلایا، نہیں۔ زاران نے کہا، کبھی کبھار کچھ بھی نہ چاہیے ہو تب بھی کسی کا ساتھ سب کچھ لگتا ہے۔ ہمنا نے پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگلے ہفتے زاران کا رویہ غیر متوقع حد تک نرم ہو گیا۔ وہ وقت پر کھانے کا پوچھتا، دوائیں لاتا، رات کو دیر تک ہمنا کے ساتھ بیٹھا رہتا، جیسے خاموش توبہ کر رہا ہو۔
एक दिन शाम के वक्त हमने सोशल मीडिया पर असवंत की प्रोफाइल खोले बैठी थी। सामने असवंत की शादी की तस्वीर थी, नीली शेरवानी, दुल्हन के साथ तस्वीर और कैप्शन फाइनली टेकन। मैंने मोबाइल रख दिया, आंखें नम थी पर आंसू नहीं आए, सिर्फ खालीपन। ज़ारान ने उसे हालत में देखा। क्या हुआ? असवंत की शादी हो गई, उसने आहिस्तगी से कहा। ज़ारान ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठा। जानता हूँ तुम टूट गई हो, चाहो तो बच्चा मुझे दे दो, तुम आज़ाद हो, किसी और से जिंदगी शुरू कर सकती हो। हमना ने हैरत से उसे देखा। ये तुम बोल रहे हो? ज़ारान ने धीरे से सर झुकाया। मेरे तरीके हमेशा गलत रहे, जज्बा शायद सच्चा था मगर इजहार में जख्म छुपा बैठा है। हमना ने नजरें नीची करते हुए कहा, मैं असवंत की वजह से नहीं टूटी, मैं इसीलिए टूटी क्योंकि मेरे माँ बाप जिन्हें मैंने सब कुछ समझा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे कभी असवंत ने नहीं, मेरे वालिद ने तन्हा किया। ज़ारान ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अगर मैं कहूँ कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो यकीन करोगी? ये मुमकिन ही नहीं, वो आहिस्ता से बोली। मुमकिन है क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ। हमना ने चौंक कर उसे देखा। कब? पिछले हफ्ते मैं उनके पास गया था। खामोशी से, इज्जत से उन्हें बताया कि मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक बेहतर शौहर और बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो नाराज थे लेकिन कम से कम दरवाज़ा बंद नहीं किया। कुछ दिन बाद अस्पताल का वक्त आ गया। जिच्चगी के अमल के बाद एक बच्ची ने दुनिया में आँख खोली। नर्स ने बच्ची ज़ारान की गोद में दी। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में पहली बार सुकून था। कुछ देर बाद कमरे में एहसान अहमद और उनकी बेगम दाखिल हुए। हमना ने कमज़ोर जिस्म से करवट बदल कर दरवाजे की तरफ देखा। पलकें लर्जी और लबों से एक हल्की सी सदा निकली, अब्बू। एहसान अहमद ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और बेटी के माथे पर हाथ रखा। हम शर्मिंदा हैं बेटा, शायद हमने जल्द फैसला कर लिया। तुम माँ बन गई हो और माँ को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ज़ारान ने उन्हें बच्ची दिखाई। ये आपकी नवासी है। कमरे में खामोशी थी लेकिन एक सुकून की लहर फैल चुकी थी। चंद दिन बाद जब हमना बेहतर हो गई तो यूनिवर्सिटी के एक पुरानी दोस्त नायला मिलने आई। गपशप के दौरान उसने एक बात कही जिसने मंजर बदल दिया। तुम्हें पता है वो असफन, वो पहले भी 2 लड़कियों को कोर्ट मैरिज का झांसा दे चुका है। एक तो कराची से भाग कर आई थी, दूसरी लाहौर में रहती है। दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमना के हाथ में मौजूद कप थम गया। उसकी नजरें ज़ारान पर पड़ी जो दूर बैठा अखबार पढ़ रहा था। वो सब तुमसे क्यों नहीं कहा? हमना ने नायला से पूछा। शायद इसलिए कि तुम खुद सच देखो, खुद महसूस करो। कभी कभी सच जबरदस्ती दिखाया जाए तो दिल उसे रद्द कर देता है। उसी रात हमना किचन में पानी लेने गई तो ज़ारान ने पूछा, कुछ चाहिए? वो पलटी, चंद कदम चलकर उसके करीब आ गई। एक बात कहनी है, कहो। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की थी? ज़ारान ने जवाब दिया, शायद मोहब्बत से भी ज्यादा, लेकिन गलत तरीके से जताया। हमना ने नजरें झुकाई। फिर एक और मौका दो ताकि मैं भी मोहब्बत करना सीख सकूं, इस बार बगैर किसी शर्त के। ज़ारान ने कुछ नहीं कहा, बस बच्ची के झूले की तरफ देखा जहां वो मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। शायद ये सुकून का आगाज था, शायद एक मुकम्मल मोहब्बत का पहला और सही बाब।